ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ الکتاب کتاب لا نہیں ریبہ کوئی شک فیہ اس میں ھدی ہدایت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الفاظ معنی. ڈیوٹرانومی کتاب استثناء، کتاب موعود. وقایہ کا کسی کو بچانا. تقوی خود بچنا، غلط روی سے بچنا، افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنا. کجروی غلط روی، افراط و تفریط. کفایات تعویل خاص، نفوس قدسی اوصاف وصف کی جمع. تفسیر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ الکتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ الکتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں. آیت کے اس ٹکڑے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. پہلے ترجمے کی روح سے یہ ہے وہ کتاب موعود جس کی خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے. گویا حوالہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوشین گوئیوں کی طرف کے جو تورات میں موجود تھیں. آج بھی کتاب مقدس کی کتاب استثناء ڈیوٹرانومی کے 18 باب کی 18ویں آیات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. تو یہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں. آگے چل کر سورہ اعراف میں ہم اسے تفصیل سے پڑھ بھی لیں گے. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہی وہ کتاب موعود ہے کہ جو نازل کر دی گئی ہے محمد رسول اللہ پر. اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں ہے. انسانی کتابوں میں تو اس کا سوال ہی نہیں ہے. علامہ اقبال جیسے نابغہ عصر فلسفی بھی اپنے لیکچرز کی تمہید میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب صحیح ہے ہو سکتا ہے. جیسے جیسے علم آگے بڑھے مزید نئی باتیں سامنے آئیں، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پہلے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب ایک جملہ مکمل ہو گیا اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے، جبکہ دوسرے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ مکمل جملہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں. تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا. وقایہ کا مفہوم ہے کسی کو بچانا، جبکہ تقوی کا معنی ہے خود بچنا، یعنی کجروی سے بچنا، غلط روی سے بچنا اور افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنا. جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطبین ہیں. گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. سورہ فاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی اور ہم سے یہ کہلوایا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. آیت زیر مطالعہ گویا اس کا جواب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین لو وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط روی سے بچنے کی خواہش موجود ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں دیکھیے تعویل خاص کا معاملہ آ جائے گا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین و انصار
کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے نفوس قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں۔ ترجمہ: یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ If you like my videos, please subscribe my channel and press the bell icon.